اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کی اہمیت اور قرآن کی صفات ہم نے پڑھی تھی۔ اب اس خواب کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ جو اس سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، جو خواب دیکھا اس کا ذکر ہے اگلی 3 آیات میں۔ اذ قال، جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے، جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے باپ کے ساتھ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سے بات کی، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں نے، رأیتو، دیکھا ہے، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، احد عشرہ، 11، احد 1، عشرہ 10 یعنی 11، کوکبن، ستارے، 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں دیکھتا ہوں ان کو، لی ساجدین، کہ وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند دیکھا ہے۔ اب دیکھیں 2 دفعہ لفظ آیا، رأیتو، دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، پھر رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہ 11 ستارے اور سورج چاند کو بھی دیکھا ہے اور ان کو اپنے حضور سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب یہاں سجدے سے مراد آگے بھی یہ سجدہ آئے گا، عزت کا ہے، تعظیم کا ہے، جو بھی ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی، ان کے سامنے جھکے، پیشانی ٹیک کے جھکے، یا ویسے انہوں نے اظہار کیا ایک یوسف علیہ السلام کی عظمت کا۔ تو انہوں نے خواب اپنے والد کو سنایا۔ قالا، کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد جواب دیا، یا بنیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، پیار بھی زیادہ تھا ان کے۔ انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، مت سنانا، مت بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کو نہ سنانا، کس کو؟ علی اخویتی کا، اپنے بھائیوں کو۔ یہ جو خواب دیکھا ہے آپ نے، 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند آپ کو سجدہ کر رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو خواب نہیں سنانا۔ فَيَكِيدُوا، تو اگر تو نے ان کو سنایا تو وہ الٹی چالیں چلیں گے، تدبیریں کریں گے، لَكَ، تمہارے لیے، کیدن، حسد کی چالیں، وہ تمہارے لیے حسد کی وجہ سے بری بری تدبیریں سوچیں گے، تمہارے سے پہلے ہی حسد کرتے ہیں تو اور زیادہ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے، للانسان، وہ ہر ایک انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وہ کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پورا تعارف کروا کے شیطان کا پھر جنت سے دنیا میں بھیجا تھا، مبادہ کہ وہ بھول جائے۔ تو آج ہمیں بھی بار بار قدم قدم پہ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ شیطان کے ہتھگنڈوں سے بچنا ہے۔ شیطان برائی کو نیکی کر کے سامنے پیش کرتا ہے اور نیکی کر کے انسان سے ضائع کروا دیتا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ خواب، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ چن رہے ہیں۔ آگے آ جائے گا ان آیات میں بھی کہ
بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، کیونکہ انسان کے جو اولاد آدم ہے اس کا دشمن شیطان ہے، وہ ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور ان کو گمراہ کرے گا، اس لیے آپ نے ان سے خواب بیان نہیں کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ کسی شخص کے متعلق کہ یہ حسد کرنے والا ہے، اور بہت سارے لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں انسان کو، تو انسان کو اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں اللہ نے، ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے نا کہ جس کو نعمت ملتی ہے اس کا حاسد ضرور ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی نعمت ملے، اور یہ تو سب سے بڑی نعمت، اگر کسی کو نبوت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ایسے اشارات اور نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کو سنا رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے یہ بھی دی ہوا ہے، یہ بھی دی ہوا ہے، فلاں بھی دی ہوا ہے، تو پھر دوسرے کے دل میں خود بخود حسد آ جاتا ہے۔ تو حسد کے لیے انسان کو حاسد سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور حسد کا اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتایا ہے۔ سوائے اللہ کی پناہ، جیسے شیطان سوائے اللہ کی پناہ سے انسان نہیں بچ سکتا، ایسے ہی حاسد سے بھی انسان سوائے اللہ کی پناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے وہ جو آخری صورتیں ہیں معوذتین، وہ پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے، انسانوں کے حسد سے بچنے کے لیے، کیونکہ حسد اللہ کی پناہ سے اس سے چھٹکارا ملتا ہے، اور حسد ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ انسان اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اور اس سے کرے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ شیطان ان کو تمہارے خلاف اکسائے گا، وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانی، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ ہونا ہے، جیسے بھی ہوا اللہ نے بتایا نہیں ہمیں قرآن میں، لیکن بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ کذالک یجتبیک ربک، اس خواب سے لگتا ہے کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یجتبیک چن لیا ہے آپ کو، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، ربک آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے، وَيُعَلِّمُكَ من، اور وہ تمہیں علم عطا فرمائے گا، یوسف علیہ السلام وہ اللہ آپ کو سکھائے گا، آپ کو علم عطا فرمائے گا، من تعویل، تعویل کا، یعنی کہ تعویل کہتے ہیں کسی بات کے اصل مقصد کو سمجھ جانا، تعویل کرنا اس کو، یعنی اس کسی بات کی حکمت کو سمجھنا، کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ یہ صرف خواب کے لیے نہیں ہے، کسی بھی بات کی، جو انسان ہوتے ہیں نا، بعض ایک بات کی جاتی ہے وہ اس بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اصل بات تک پہنچتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، بس سن لیا ایک قصہ کہانی کے طور پہ، یا کسی نے سن لیا اسی کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ایسا نہیں۔ تو اللہ آپ کو وہ علم دے گا جو تعویل کیا ہوگا؟ الحدیث، باتوں کا، ہر کلام جو انسان تک پہنچے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بھی حدیث ہے، خواب بھی حدیث ہے، ہر بات حدیث ہوتی ہے۔ تو اب حدیث چونکہ ہم نے مختص کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، تو ہر چیز حدیث ہے۔ قرآن کی بات، نبی کی بات، سنی لکھی، جیسے بھی کسی انسان تک کوئی بات پہنچے وہ ساری کی ساری کیا؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، اپنی توحید کی دعوت کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ آپ کو ایسی سمجھ عطا فرمائے گا کہ آپ بات کے اصل مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ اب تعویل حدیث کی دیکھیں بہت ایک عالیشان مثال ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات پر جب سورہ اذا جاء نصر، سورہ نصر نازل ہوئی، تو سارے لوگ بہت خوش ہوئے کہ دین مکمل ہو گیا، جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ ان کو کیا ہو گیا، اتنی خوشی کا مقام ہے، یہ رونا شروع ہو گیا۔ اب وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اور جب کسی نبی کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، وہ رب کے حضور چلے جاتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کوئی اور سنا رہا ہو، لیکن اصل مقصد جو کہانی سنانے کا ہے وہ انسان کو سمجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی تمام بہترین قسم کی جو نعمتیں ہیں وہ مکمل کرے گا، اور سب سے بہترین نعمت اللہ کی نبوت، اللہ کی ہدایت، ایمان، علم، نور، یہ سارے عطا فرمائے گا علیکہ آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آپ کے توسل سے یہ آل یعقوب میں منتقل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے پرستار، اس کا پرچار کرنے والے، اسحاق علیہ السلام،
یعقوب علیہ السلام، اور اب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی چن لیا اس کام کے لیے۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں عزت والا کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ کتنی اللہ پاک نے عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ وہ آل یعقوب پہ اللہ تعالیٰ کما اتمہا، جیسا کہ اللہ نے پورا کیا، تمام کیا اس کو، علی ابوئی کا، آپ کے دادا، باپ، دادا، پردادا پر جیسے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے کام کی ذمہ داری عطا فرمائی، ایسے ہی من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے ان پہ اپنی نعمتیں تمام کی، وہ آپ پہ بھی کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب، میرا رب، ہم سب کا رب، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ ہر کام اس کا کمال حکمت والا ہے، ہر حکم اس کا کمال حکمت والا ہے، ہر چیز اس کی کمال حکمت والی ہے، اس کی شان بھی کمال حکمت والی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔